خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے بشارتی خدمت، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات سے مقدس یعقوب نے اپنے اس خط کو ختم کر دیا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مقدس یعقوب کا یہ خط پہلی صدی کے ایمانداروں کے لیے اور آج 21ویں صدی کے ایمانداروں کے لیے اور رہتی دنیا کے ایمانداروں کے لیے ہمیشہ سے باعمل مسیحی ایمان کی دعوت دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا، کیونکہ مقدس یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار ہے تو وہ اپنے اعمال سے ثابت کرے کہ وہ ایماندار ہے، کیونکہ ایماندار کہلوانا یا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کو ثابت کرنا اپنے اعمال سے مقدس یعقوب کا معیار اور ہم مسیحیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مقدس یعقوب نے پہلے باب میں ایمان کو اور ایمان کے امتحان کو اپنا مضمون بنایا ہے، اور پھر مقدس یعقوب نے دوسرے باب میں ایمان کے خواص یعنی ایمان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تیسرے باب میں مقدس یعقوب نے مسیحی ایمان اور مسیحی طرز زندگی کا بیان کیا ہے۔ چوتھے باب میں ایماندار کے لیے سماجی برائیوں سے انتباہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک معیاری کلیسیا یا ایماندار بن سکتے ہیں۔ اور 5ویں باب میں مقدس یعقوب نے ایمان اور روحانی اقدار کی بات کی ہے کہ ایمان کی قدریں کیا ہیں۔ اور ناظرین، جب مقدس یعقوب اپنے اس خط کو تمام کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں تو وہ ایک بشارتی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر میں بچ گیا ہوں تو مقدس یعقوب کی خواہش یہ ہے کہ میں ہی اکیلا کیوں بچا رہوں، مجھے بہت سارے گناہ گاروں کو اور وہ لوگ جو ایمان سے منحرف ہو چکے ہیں ان کو بھی توبہ تک لے کر آنا ہے اور ان کو خداوند کے پاس لے کر آنا ہے۔ یہاں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، آئیے ہم 19ویں اور 20ویں آیت میں دیکھیں۔ مقدس یعقوب نے تقریباً 18 مرتبہ سے زیادہ اپنے مخاطبین کو اے میرے بھائیوں یا اے میرے پیارے بھائیوں کہا ہے۔ بھائی کے لیے زیادہ تر ایڈلفوس یا ایڈلفوئی پلورل ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے ایڈلفس سے، جسے ماں کے رحم کی بات کی جاتی ہے، یعنی وومب آف دا مدر۔ سو جب مقدس یعقوب اپنے ان مسیحیوں کو جو جا بجا بکھرے ہوئے ہیں ان کو خط لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسے ہی رشتے میں بندھا ہوا ہے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد بندھی ہوئی ہے۔ سو مقدس یعقوب آج ہمیں بھی یہ احساس دیتا ہے کہ ہم مقدس یعقوب کے بہن بھائی ہیں، اور یہاں وہ کہتا ہے اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے۔ راہ حق کے لیے ناظرین یہاں جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایلیتھیا، ایلیتھیا راہ حق، اور راہ حق سے مراد ایلیتھیا سے کیا مراد ہے؟ سچائی،
یا سچائی کا راستہ۔ ناظرین، یہاں مقدس یعقوب سے مراد سچائی اور سچائی کا راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ سچے ایمان اور مسیحی اخلاقیات کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس یعقوب ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ایماندار ساری عمر ایماندار ہی رہے۔ خدا نہ خواستہ کسی ایماندار کے اوپر کوئی ایسی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی ایسے حالات و واقعات آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے انحراف کر سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو مقدس یعقوب اپنے تمام ایماندار مسیحی بہن بھائیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی اگر کو ہو جائے، راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، یعنی یہ جو بشارتی خدمت ہے یہ بھی مقدس یعقوب نے خط کے اختتام پر ہم ایمانداروں کے سپرد کر دی ہے، اور یہ بشارتی خدمت جو ہے یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یعنی مقدس یعقوب کا سارا خط جو ہے اس کی تعلیم اور تجربات خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور تجربات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا انحصار، مقدس یعقوب کے خط کا انحصار خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے اوپر ہے۔ اگر کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے، گمراہ ہونے سے مراد جو ہے یہ ہے، گمراہ ہونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پلاناؤ۔ پلاناؤ جو ہے اس سے مراد یہ ہے راستہ بدل جانا یا فیصلہ بدل لینا۔ اگر کوئی سچائی سے متعلق فیصلہ بدل لے یا سچائی کے راستے کو چھوڑ دے تو ایمانداروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھیر لائے۔ اور پھیر لائے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں، اس کو اپنی طرز زندگی سے یا کلام سنانے سے یا اس کے لیے دعا کرنے سے اس کو بھی خداوند کے پاس واپس لائے، جیسے مصر بیٹا واپس آیا ہے کیونکہ اس کا باپ ہر روز اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ایماندار جو ہیں اپنے اس بھائی کے لیے فکر مند ہو جائے، وہ بھیڑ جو کھو گئی ہے وہ جب تک مل نہ جائے اس وقت تک ہم کبھی بھی اس کے لیے تگودو نہ چھوڑ دیں۔ تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا۔ ناظرین، یہ جو موت ہے تھاناتاس ہے، اور یہ موت تھاناتاس جو ہے یہ ابدی موت اور ابدی ہلاکت ہے، جہاں پر ہر وہ گناہگار جائے گا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتا۔ کیونکہ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر جو ایک لا ہے، شریعت ہے، جو محبت کی شریعت ہے، اس میں ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کا قتل نہیں کرتے، ہم زناکاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ یہ محبت کی شریعت ہے ہمارے اوپر جو لاگو ہے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے انکار سے متعلق ہی کہا گیا ہے کہ ہم سارے گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے خلاف جو گناہ ہے، یعنی روح القدس کے خلاف گناہ ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین ہم اس موت سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ابدی ہلاکت سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو پھیر لاتے ہیں، اور جب ہم پھیر لاتے ہیں تو اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال جاتا ہے۔ ناظرین یہ کفر یعنی کفارے کا جو لفظ نکلا ہے کہ جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈل جاتا ہے۔ ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ ہمارے گناہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں، اور اس کی راست بازی ہمیں دی جاتی ہے، جس کی بدولت ہم بھی راست باز گنے جاتے ہیں۔ ناظرین مقدس یعقوب نے اپنے خط کو نہ صرف ایمانداروں کی تبدیلی کے لیے اور ایمانداروں کو باعمل دعوت دینے کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ اختتامیہ جو الفاظ کہے ہیں وہ بشارتی الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جائیں
जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अभी कबूल नहीं किया, या जिन्होंने कबूल किया और अब वो अपने किसी बुरे हालात की वजह से या मुश्किलात की वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह और कलाम मुक़द्दस से दूर जा चुके हैं। सो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, मुक़द्दस याकूब ने अपने ख़त का इख्तिताम करते हुए हमें भारी ज़िम्मेदारी के नीचे रखा है कि हम जाएं और उन रूहों को वापस लेकर आएँ, और अगर हम एक रूह को वापस ले आएंगे तो हम उसे अबदी मौत से निकाल के अबदी ज़िंदगी में डाल देंगे, और उसका शुमार भी ईमानदारों में, रास्तबाज़ों में होगा। सो नाज़रीन, आइए इस चैलेंज के साथ इस ख़त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और ना सिर्फ अपने ईमान को बल्कि ईमान को बाअमल ईमान बनाएं और बशारती खिदमत को जारी रखें। यही मुक़द्दस याकूब का ईमानदार है। खुदा मुझे और आपको मुक़द्दस याकूब के ज़हन का एक मियारी ईमानदार बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू इस ख़त के वसीले से खूब हमें सिखाता है, पढ़ाता है, बढ़ाता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस ख़त में खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। तूने ना सिर्फ हमें ईमानदार बल्कि बाअमल ईमानदार बनाया है, और साथ ही हमें बिशारती खिदमत भी दे दी है। सो आज खुदावंद इस ख़त के इख्तिताम पर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं ये ख़त मेरी ज़िंदगी में और हम सब की ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन।